بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے پڑھائی کر رہے ہیں اور اس سلسلے کا کل ہم نے سبق نمبر 8 سر سید کا بچپن مکمل کیا ہے۔ آج اس سبق کا ہم مکمل مشقی جائزہ لیں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ رہا جی آپ کا سبق نمبر 8 سر سید کا بچپن، جس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی، اور یہ ان کا ایک سوانحی مضمون ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوانحی کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ بہرحال یہاں پر پراپر اس کی یہی تعریف دی گئی ہے، تو یہاں سے اس کی تعریف پڑھتے ہیں اور آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے یہ تعریف یاد کرنی ہے۔ یہ حصہ قواعد میں 2 نمبر کا سوال آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جب بھی ہمارے پاس کوئی سوال آتا ہے تو اس میں دیے گئے عنوان کو ہم نے پہلے ہیڈنگ کے طور پر لکھ لینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے شخصی یا سوانحی مضمون سے مراد شخصی مضمون یا کہلائے گا، یا سوانحی مضمون یعنی شخصی یا سوانحی ایک ہی بات ہے۔ کسی بھی ایک ہی شخص کی پوری زندگی کے حالات بیان ہوئے ہوتے ہیں، تو اس مضمون میں تو چلیں اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے شخصی یا سوانحی مضمون۔ شخصی یا سوانحی مضامین کسی معروف شخصیت کی زندگی، کامیابیوں اور خدمات پر لکھے جاتے ہیں۔ ان میں کسی شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، ان کے کارناموں اور اثرات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تاریخی اور جدید مشہور شخصیات کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی ایک شخصیت پر یہ مضمون لکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں اس کی شخصیت کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں نا، ان سب پر بات کی جاتی ہے اس مضمون میں۔ اس سب پر جو ہے وہ تحریری طور پر واضح ہر پہلو کو کیا جاتا ہے۔ اس کو سوانح عمری بھی کہا جاتا ہے۔ سوانح عمری میں یعنی کہ کسی شخص کے سیاسی، سماجی پہلو بھی بتائے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح کی بھی وہ زندگی گزار رہا ہے، یعنی کہ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی شخص کے حالات زندگی پر مبنی ایسی تحریر جس سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑتی ہو، یعنی مکمل طور پر وہ شخصیت ہمارے سامنے آ جائے، تو ایسا مضمون سوانحی مضمون کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے بالکل مختصر کر کے اپنے الفاظ میں بھی آپ کو تعریف سمجھا دی ہے۔ اچھا، تو یہ الطاف حسین حالی کا جو ہے لکھی ہوئی ایک کتاب ہے حیات جاوید۔ تو یہ حیات جاوید جو ہے نا، یہ ایک سوانح عمری ہی ہے الطاف حسین حالی کی، جس میں انہوں نے سر سید کی شخصیت کے ہر پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ حالی ہی نے ممتاز ادبی شخصیات کی سوانح عمریاں اور بھی لکھی ہیں۔ مثلاً حیات سعدی بھی لکھی ہے، جس میں شیخ سعدی کے بارے میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یادگار غالب بھی لکھی ہے۔ یادگار غالب میں مرزا اسد اللہ خان غالب، جو کہ ایک بہت مشہور شاعر ہیں، ان پر، ان کی شخصیت پر، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ جو آپ کے سامنے ہے حیات جاوید، تو اس میں سر سید کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ حوالے اس لیے دیے ہیں کہ شاید اس طرح سے بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور آپ بالکل نہ بھولیں اور بہت آسانی محسوس کریں اس تعریف کو یاد کرنے میں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد سبق کا مرکزی خیال ہے۔ میں آپ کو پرسوں جب ہم نے سبق سٹارٹ کیا تھا اور آدھے سبق کی پڑھائی کی تھی، تو اس وقت پہلے میں نے آپ کو سبق کا مرکزی خیال جو ہے وہ بتا دیا تھا، اور کل جب ہم نے سبق کی پڑھائی کو مکمل کیا تھا تو میں نے تقریباً پورے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ تو یہاں پر بھی سبق کا مرکزی خیال جو ہے وہ مختصراً یہاں لکھا ہوا ہے، اور اب میں یہ پینسل ہٹا لیتی ہوں اور یہ آپ کے سامنے ہے شخصی اور سوانحی مضمون کی تعریف بھی، اور اس کے بعد پورے سبق کا مرکزی خیال بھی۔ تو امید ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اس پورے سبق میں سر سید کی زندگی کے کن پہلوؤں میں کس انداز میں بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی اچھی طرح آپ نے پڑھ لینا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی جو مصنف ہیں
جو یہ مضمون نگار ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، ان کی جو ہے وہ تاریخ پیدائش 1837 اور تاریخ وفات 1914 ہے، اور ان کا یہ مختصر تعارف یا پھر حالات زندگی یہاں پہ دے دیے گئے ہیں، تو ان کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھ کر خود ایک نظر پڑھ لینا ہے اور ذہن نشین کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں، تو یہاں ہمارے پاس مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ امید ہے کہ یہاں دیے گئے معنی سے زیادہ ہی معنی، ہر لفظ کے معنی میں نے آپ کو آلریڈی سبق پڑھاتے ہوئے بتا دیے ہوں گے، بہرحال پھر بھی یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کسی لفظ کا معنی آپ اپنے پاس درسی کتاب پہ سبق کے دوران نوٹ نہ کر پائے ہوں تو یہاں سے دیکھ لیجئے۔ یہ بقیہ الفاظ کے معنی، اور اس کے بعد یہ دیکھیے سبق سے لیے گئے ضرب المثل اور محاورہ۔ تو ضرب المثل یا محاورہ جو ہمارے سبق کے دوران دیے گئے تھے، یہاں پہ یہ 2 بتا دیے گئے ہیں، تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھ کر سمجھ لینا ہے، اور یہاں ان کی وضاحت دے دی گئی ہے، جیسے کہ یہ ہے کہ مچھلی کے جائے کا میں نے آپ کو معنی بتایا تھا، پیدا کیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو مچھلی نے پیدا کیا ہو اسے کون تیرنا سکھائے۔ اپنے خاندانی کام سے ہر شخص بخوبی واقف ہوتا ہے، یعنی پہلے سے ہی اسے، کیونکہ اس کا خاندانی کام ہے، بچپن سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو باقاعدہ دوبارہ سے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ بچپن سے دیکھتے دیکھتے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے وہ کام بخوبی آتا ہوتا ہے پہلے سے ہی، اسے مزید جو ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ فاتحہ کرنا یہ ایک محاورہ ہے۔ مراسم فاتحہ ادا کرنا یعنی فاتحہ کی رسم ادا کرنا، فاتحہ پڑھنا، نیاز دینا، تو یہ بھی جو ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی عبارات کی تشریح کی طرف، اور یہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں، فیڈرل بورڈ کے پیپر میں حصہ سوم میں سوال نمبر 3 ہوتا ہے، عبارات کی میں سے کسی ایک کی تشریح کریں۔ تو 2 دی گئی ہوتی ہیں آپ کو، اور ان میں سے کسی ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو 2 صفحات دیے جاتے ہیں، یعنی 2 صفحات پر مبنی آپ کو تفصیلی تشریح کرنی ہوتی ہے، جس میں آپ حوالہ جات بھی لازمی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے آیات و احادیث کا ترجمہ جو بھی ریلیونٹ آتا ہوگا، متعلقہ آپ کو آتا ہوگا، وہ آپ نے لکھنا ہوگا، یا پھر متعلقہ اشعار وغیرہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، تو یہاں پر پہلے پیراگراف کی تشریح آپ دیکھ لیجئے، یہ بالکل کلیئر آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پہ ایک ہی دی گئی ہے، اس کو اچھے سے دیکھ لیں۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ یہ دوسری نوٹس بک ہے میرے پاس، تو اس میں کیونکہ دوسرے پیراگراف دیے گئے ہیں، مختلف پیراگراف کی تشریحات ہیں، تو یہاں یہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گی، اس پیراگراف کی بھی یہ تفصیلی تشریح دے دی گئی ہے، اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ ایک اور پیراگراف ہے آپ کے سامنے، ترتیب وار دیکھیں تو یہ نمبر 3 ہوگا، یہ رہی اس کی پھر تشریح۔ اسے میں پڑھ کر دوبارہ اس لیے نہیں سمجھا رہی ہوں کہ میں آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس بھی کافی کروا چکی ہوں، اس میں نے آپ کو بہت بار سمجھا دیا ہوا ہے کہ ہمیں عبارت کی تشریح کیسے کرنی ہوتی ہے، عبارت کی تشریح کرتے ہوئے کون سے اہم نکات، کون سے اصول ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے، تو میں پوری گائیڈنس آپ کو پہلے دے چکی ہوں۔ اور اب آگے ہمارے پاس تفہیم عبارت، تو یہ فیڈرل بورڈ کی اردو کے پیپر میں حصہ دوم میں سوال نمبر 2 کا جز الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام سوالات کے جوابات کو بس ایک بار اچھی طرح سمجھ کے پڑھ لیجئے گا، اور جہاں کہیں سوال آ جائے کہ سبق سے آپ کو کیا، اس عبارت میں آپ کو کیا سبق دیا گیا ہے، یا اس عبارت کا مرکزی خیال کیا ہے، یا اس عبارت کی تلخیص کریں، اس طرح کے سوالات کے جوابات اچھی طرح سے دیکھا کریں۔ اب ایک اور پیراگراف کی تفہیم ہے، یہ آپ نے پیراگراف دیکھ لیا، اب یہاں سے یہ سوالات دیکھیے۔ یہ مکمل ہو گئی، اب دوسری نوٹس بک میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔
یہ پیراگراف اور یہ رہے سوال جواب. آخر میں سوال نمبر 8 میں عبارت کا مرکزی خیال. اچھا، اس کے بعد مشقی سوالات کا حل آپ کے سامنے ہے، اور یہاں بھی سب سے پہلے ایک عبارت دی گئی ہے کہ اس کو پہلے اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. تو یہ بھی تفہیم عبارت ہے. آگے آ گیا رسید نویسی. رسید کیا ہوتی ہے؟ ایک تحریری ثبوت ہوتا ہے. رسید نویسی، نویسی کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یعنی کہ رسید لکھنا. اور رسید کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں، یعنی اصل معنی، لفظی معنی، حقیقی معنی، وہ ہوتے ہیں کسی چیز کی خبر یا آدمی کا پہنچنا. تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس کی فارم میں کرواؤں گی، اور تب اچھے سے اس کو آپ کو سمجھا بھی دیا جائے گا. بہرحال میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. کسی بھی قسم کے لین دین میں جب ہم اس کا تحریری ثبوت بنا لیتے ہیں، ایک تحریری دستاویز بنا لیتے ہیں، تو اس کو رسید نویسی کہا جاتا ہے. یہ آپ کو کچھ رسیدوں کے نمونے بھی دیے گئے ہیں. پہلی ہے رسید برائے خریداری گاڑی. کسی طرح کی بھی خرید و فروخت کے میں جتنے بھی اہم نکات ہوں گے ان کو لکھ لینا جو ہے وہ اس کی رسید بنا لینا کہلائے گا. یہ دوسری ہے ایک کمپیوٹر کی فروختگی کی رسید لکھیں. تو یہ دونوں نمونے آپ کے سامنے حل شدہ موجود ہیں. بہرحال میں انشاءاللہ آپ کو یہ ہینڈ ریٹن نوٹس جب آپ کو کرواؤں گی تو اس کو پھر تفصیلاً پڑھیں گے. آگے دیکھیے، سر سید کا بچپن کے پڑھے گئے متن کے درج ذیل حصے کو دہراتے ہوئے متعلقہ حوالے دے کر دلائل کے ساتھ تشریح کریں. تو یہ بھی عبارت کی تشریح ہے، اسے بھی اچھے سے دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد اگلا سوال ہے درج ذیل اقتباس کا اردو ترجمہ کریں. یہ بھی میں آپ کو پچھلے سال جماعت ناہم میں بھی کروا چکی ہوں. ترجمہ کتنی طرح سے کیا جاتا ہے؟ 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے، اور میں نے سب یہ آپ کو بڑی تفصیل سے ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں بھی کروایا ہوا ہے، اور ٹیکسٹ بک کی جو مشق میں دیا گیا ہے وہ بھی کروایا. اور میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا ہے کہ کیسے آپ نے پہلے ایک سینٹینس کو پڑھنا ہے. انگلش پیراگراف کے ایک سینٹینس کو پڑھ کے اس میں سے تمام الفاظ کے معنی کو ذہن نشین کرتے ہوئے، ذہن میں دہراتے ہوئے، پھر آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے ایک ایک جملے کا. اس طرح پورے پیراگراف کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آ گیا ہے جی خاکہ یا مرکہ نگاری. تو میں آپ کو پہلے خاکہ نگاری کی بھی تعریف کروا چکی ہوں. اس کے لیے بھی میرے ہینڈ ریٹن نوٹس موجود ہیں. بہرحال جہاں سے دوبارہ بھی پڑھ لیجئے گا، اور آپ نے میرے نوٹس بھی ضرور پڑھنے ہیں. وہ جماعت ناہم داہم کی گرامر کی پلے لسٹ میں موجود ہیں. اچھا، سوال نمبر 6 دیکھیے. تو یہ سبق پڑھنے کے بعد سر سید احمد خان کے بچپن کے حوالے سے ایک خاکہ تحریر کریں. سنجیدہ یا فکاہیہ، دونوں میں سے ایک. سنجیدہ تو آپ جانتے ہی ہیں. فکاہیہ یہ 1-2 چینلز پہ اس کو فکاہیہ بولا گیا ہے، جبکہ یہ اصل میں صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے فکاہیہ. ٹھیک ہے، فکاہیہ کا معنی ہوتا ہے مزاحیہ یا ظریفانہ، جس میں بہت ہی ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں، حشاش بشاش انداز میں بات کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں، شگفتہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے. تو پہلے یہ سر سید کا بچپن، جو کہ سر سید احمد خان ہمارے قومی رہنما ہیں، ان کے بارے میں سنجیدہ خاکہ پہلے دیا گیا ہے. اور یہ سنجیدہ خاکہ آپ کے سامنے ہے، یہاں تک مکمل ہوا. اس میں بالکل سنجیدگی سے ان کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے. اور اس کے بعد سر سید کا بچپن، خیر اندیش فکاہیہ خاکہ. یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے. آپ کو اس کا معنی آنا چاہیے. بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فکاہیہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اور جب تک معنی نہیں آتا ہوگا تو آپ لوگ کیسے لکھیں گے خاکہ. تو یہاں پر بالکل ہلکے پھلکے انداز میں، مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ مختصراً ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس قواعد یا زبان شناسی. تو آپ کو معلوم ہے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں اس میں.
گرامر کے، تو یہ تو آپ نے پراپرلی کرنا ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے یہ، جملے کی ساخت، بناوٹ، روزمرہ محاورے کے لحاظ سے درج ذیل غلط فقرات کی درستی کریں۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بڑی تفصیلاً پہلے کروایا ہوا ہے، آپ کو گرامر کی پلے لسٹ میں بھی مل جائے گا، اور یہاں پر یہ جو آپ کی مشق میں دیے گئے غلط فقرات ہیں ان کو درست کر کے بھی یہاں پر دے دیا گیا ہے۔ جلدی جلدی ایک بار ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ وہ دنوں دن امیر ہو گیا، آپ کو پڑھتے ساتھ اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ ہماری روزمرہ کی زبان میں ہم یہ استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے وہ راتوں رات امیر ہو گیا۔ دنوں دن غلط ہے، اس کی جگہ راتوں رات آئے گا۔ موسم برسات کے اوپر ایک مضمون لکھو، تو اوپر نہیں آئے گا، پر آئے گا، موسم برسات پر مضمون لکھو۔ آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں، اب مطلوب کا معنی ہی چاہتا ہوتا ہے، تو پھر یہ دونوں لفظ ساتھ نہیں آ سکتے۔ آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی آئے گا۔ اکرم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتا، یہ بھی آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوگا۔ اکرم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ آپ کا حکم سر ماتھے پر، یہ سبق کے دوران جو ہے سر ماتھے پر ہم نے پہلے پڑھا بھی ہے پچھلے سبق میں، تو یہ غلط ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یہ درست فکر ہے۔ تم جھوٹ کیوں مارتے ہو، اب مارتے لفظ جو ہے نا وہ نہیں آ سکتا، یہ بولتے ہو، تم جھوٹ کیوں بولتے ہو۔ آسمان سے گرا پہاڑ میں اٹکا، پہاڑ میں نہیں کھجور میں اٹکا۔ شیطان کی نانی ہونا، نانی نہیں شیطان کی خالہ ہونا۔ 5 11 ہونا، ایسا ہم کبھی بھی نہیں بولتے، درست فکر یہ ہے 9 2 11 ہونا۔ خیالی کھیر پکانا، کھیر کبھی خیالی نہیں پکائی جاتی، پلاؤ پکاتے ہیں جی ہم ہمیشہ، خیالی پلاؤ پکانا۔ اب آگے سرگرمیاں آ گئی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے، اور اس میں پھر حروف کی بات کی گئی ہے، اور حروف ہم بہت بار بہت ہی اچھی طرح سے کر چکے ہیں، ان کے بہت ہی اچھے ہینڈ ریٹن نوٹس بھی میں نے آپ کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، گرامر کی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائیں گے۔ تمام حروف کی ان کے نام کی پہچان کے ساتھ آپ نے تعریفیں یاد کرنی ہیں۔ میں نے آپ کو تعریف مختصر بالکل تعریفیں کروائی ہیں، اور ساتھ میں نے آپ کو مثالیں بھی کروائی ہوئی ہیں، تو ان کی مثالوں کے آپ کو پھر جملے بھی بنانے آنے چاہیے، ٹھیک ہے، میں نے یہ آپ کو کروائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کی سب آپ نے جماعت ناہم میں پڑھی ہوئی ہیں، تو ان کو آپ نے یہاں سے دوبارہ دوہرا لینا ہے، اور ایک بار آپ نے میری پرانی وہ پلے لسٹ اوپن کرنی ہے اور وہاں سے بھی سن لیجئے گا۔ اچھا، اب آگے جی یہ سوال نمبر 2 ہے، اپنے مطالعے، تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں اپنے ہم جماعت طلباء کے سامنے درج ذیل موضوعات میں سے کسی ایک پر درست تلفظ اور لب و لہجے سے زبانی تقریر کریں۔ پھر تقاریر آ گئی، آپ کے بہت سارے اسباق کی مشق میں تقاریر دی گئی ہیں، اور یہ جماعت ناہم میں بھی دی ہوئی تھی، تو میں نے وہاں بھی آپ کو ساری کروائی تھی، اور میرے چینل پر ایک پلے لسٹ جو ہے وہ تقاریر کے نام سے بھی موجود ہے، وہاں پہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ میں نے آپ کو تقریر ہوتی کیا ہے، لفظ تقریر کے معنی، اور تقریر لکھنے کے لیے جو ہمیں اہم نکات اور اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، وہ سب میں نے آپ کو تفصیلاً سمجھایا ہوا ہے۔ پھر جو ہے وہ ابتدا کیسے کرنی ہوتی ہے، پھر اشعار کا بیچ میں حوالہ کیسے دینا ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ نے ضرور دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اچھے سے لکھنے کی سمجھ ہو اور ایک پراپر انداز میں آپ لکھ سکیں۔ اور باقی آپ کو جو بھی موضوع دیا جائے، ماشاءاللہ آپ لوگ جماعت داہم کے اسٹوڈنٹس ہیں، پھر آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیں گے، لیکن یہاں پر کیونکہ آپ کو تقریر لکھ کر دے دی گئی ہوئی ہے، تو ایک بار آپ نے اس کو پڑھ ضرور لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا یہاں ٹاپک آ گیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس پر بھی تقریر دی گئی ہے، اور میں نے آپ کو اس ٹاپک پر ایک مضمون بھی کروایا ہوا ہے، وہ بھی مضامین کی پلے لسٹ میں موجود ہوگا، اور یہاں سے بھی آپ ایک بار پڑھ لیں گے تو مضمون لکھنا تو جماعت داہم میں آتا ہی آتا ہے لازمی۔ فیڈرل بورڈ کے اردو کے پیپر میں سوال نمبر 7 یعنی آخری سوال ہوتا ہے مضامین کے بارے میں، تو یہ تقریر بھی آپ اچھی طرح پڑھ لیجئے گا، اور اس میں موجود یہ حوالہ جاتی اشعار بھی یاد کریے گا۔ اگر تقریر لکھنے آ گئی تو اس میں بھی آپ کے کام آنا ہے، اور اگر مضمون لکھنا آ گیا تو اس میں بھی آپ یہ مٹیریل استعمال کر سکتے ہو۔ آگے نمبر 3 ہمارے پاس عنوان ہے انسداد منشیات۔ انسداد کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، خاتمہ کرنا، ٹھیک ہے، منشیات کو ختم کرنے پر تقریر۔ تو یہ دیکھیے کیسے ہم نے اس کو شروع کرنا ہوتا ہے، اور یہ اچھے سے آپ نے اس کو سمجھ کر پڑھ لینا ہے، پڑھنا ضرور ہے ایک بار، تاکہ آپ کے پاس بہت سارا جو ہے نا نالج آ جائے، بہت ساری آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ آ جائے، ٹھیک ہے، پھر اپنے الفاظ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس لیے ایک بار پڑھنا ضرور ہے۔ یہ اس کا بقیہ حصہ، اور اس کو اچھی طرح سے یہاں دیکھ لیجئے، اور آج کے لیے ہماری جو ہے مشق مکمل ہوئی، تو اتنا ہی کافی ہے۔ کل سے انشاءاللہ میں آپ کو
جماعت دہم کے نئے سلیبس کے مطابق جو فیڈرل بورڈ کا لیٹسٹ ماڈل پیپر آیا ہے اس کے ایم سی کیوز یعنی کہ حصہ اول کثیر الانتخابی سوال جواب پر مبنی حصہ اول جو ہے کل انشاءاللہ وہ کروایا جائے گا آپ کو، تو ضرور دیکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔